یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان سے گناہ بار بار ہوتا ہے، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پھر بھی بار بار گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، لیکن سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کر لے، جو اللہ سے معافی مانگ لے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر دے اور اپنے اللہ سے کہے کہ اے اللہ آئندہ نہیں کرنے کا ہوں، یا اللہ اس بار معاف کر دے، آئندہ نہیں کرنے کا ہوں۔ اگر شیطان آئندہ بھی بہکا دے تو پھر اللہ سے توبہ کر، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے میرے دوستو، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن خطرہ اس انسان کے لیے ہے جو انسان توبہ کرے اور جان بوجھ کر پھر گناہ کرے پھر معافی مانگ لوں گا، ارے پھر معافی مانگ لوں گا، ارے پھر معافی مانگ لوں گا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ جانتے بندے کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ کر توبہ کر رہا ہے، یہ کیسے سوچ کر رہا ہے، یہ کیسے سوچ رکھ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، سب جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سچے دل سے توبہ کرے، ہاں، جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور کہے کہ اللہ آئندہ نہیں کرنے کا ہوں۔ زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، گناہ ہو گیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، سود کا کاروبار کرنا پتا تھا لیکن پھر بھی اس کام کو کیا، پتا تھا لیکن پھر بھی کیا، تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ کبھی گناہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، حالانکہ کام تو بہت نیچ کیا ہے، بہت غلیظ کیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب بندہ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کا ہو، جب بندہ زنا کرتا ہے جس سے اس کے ایمان کو خطرہ ہو، بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ اگر اس کی موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جاوے، ایسے کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا خطرے کا کام اس نے یہ کیا ہے، سب سے بڑا رسک یہ لیا ہے کہ اللہ نہ کرے جب بندہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جب بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے کا ہو، تو اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب بندہ زنا کرتا ہے اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ موت کا کس کو پتہ ہے، کس کو خبر ہے موت کے بارے میں؟ بتاؤ، آپ کو خبر ہے؟ دنیا میں کون ہے جس کو موت کے بارے میں خبر ہے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، ان کاموں سے بچو، جتنا ہو سکے بچو۔ دل توڑنا بہت غلط بات ہے، بہت سخت ہے کہ اللہ اس کی پکڑ نہ کرتا کہ تو نے فلاں کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے۔ لیکن اس بات کے بارے میں یاد رکھو، اگر کوئی آپ کو ریلیشن میں پھنساتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے، زنا کی طرف بلاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ کو اس حرام کام کے بارے میں موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو حرام کام کی طرف بلاتا ہے جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے آپ یا کوئی بھی انسان جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے، اس کام کو کرنے کی طرف اگر آپ کو کوئی بلائے تو اس کا دل بھلے ہی توڑ دو۔ بڑی محبت کرتی ہیں آپ سے، بڑی محبت کرتے ہو آپ اس سے، تو میرے دوستو، اس محبت میں آگ لگا دو، اس محبت کو ختم کر دو، ان دلوں کو توڑ دو۔ یہ محبت کام نہیں آئے گی، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، یہ والی محبت نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کا دلوں کا دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کے دل کو دکھایا تو یہ سجدے کر لو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، عمرے کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ کی قسم یہ تمہیں کامیاب نہیں کرا سکتے جب تک اس کا بدلہ نہیں ہو جائے، جب تک اس کو حق نہ مل جائے کہ اس کا دل دکھایا گیا ہے، اس کو بدلہ، اس کا انصاف ہونا ہے۔ لیکن یہ وہ انصاف نہیں ہے جس کا حکم ہے کہ اس کا دل دکھائے، اس کو اب بھائی بدلہ دینا پڑے گا، اس کا انصاف ہونا ہے، یہ وہ دل نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکے سے آپ کا دل لگا ہے، اس دل کو آگ لگا دو، دفع دور کر دو اس دل سے، اس کو ایسی محبت میں نہ پڑو۔ یہ پیار، یہ والا پیار نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، یہ محبت والی محبت نہیں ہے جو کہ حکم ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ میرے دوستو، یہ زنا ہو کے کام، یہ گناہوں کے کام، یہ نیچ کام، یہ غلیظ کام، یہ جہنم میں اوندے منہ پھکوا دینے والے کام، یہ کہیں ناکام نہ کر دیں، کہیں ہم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں ہم کو اوندے منہ نہ پھکوا دیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہے، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں دیکھے گا، ارے پھر توبہ کر لیں گے، ارے پھر توبہ کر لیں گے، کیا ہوا؟ ایک آدھ باری میں کیا ہوتا ہے؟ موت ایک بار ہی آئے گی، ایک آدھ باری نہیں آئے گی، ایک بار ہی آئے گی، اور وہاں پر ایک بار ہی فیل ہو گیا، جب اللہ حساب کتاب لے گا نا، ایک بار ہی فیل ہو گیا
تو ساری زندگی کو کیا ہے، سمجھتے ہو نا، ساری زندگی بندہ فیل ہو جائے گا۔ اگر بندے نے یہاں شرک کیا، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کی قسم میرے دوستوں میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک گناہ کو معاف نہیں کرنے کا ہے، ایک گناہ کو معاف نہیں کرنے کا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے شرک کا کرنا۔ شرک کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی امیدوں کو بنا لینا کہ یہی کرتے ہیں، ان سے ہی ہوتا ہے، یہی میرے کام بنائیں گے، یہی میرے بگڑے کام بنائیں گے، کہ میرا کام جو ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سب شرک ہے کہ آپ نے اس کو اللہ تک پہنچا دیا، اللہ کے برابر پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرنے کا ہے، پھر بندہ ناکام ہے وہاں پر، اور وہاں کی ناکامیابی سب سے بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے۔ یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامیابی کوئی ناکامیابی نہیں ہے۔ اگر وہاں بندہ کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، سمجھتے ہو؟ تو اب اس بات کے بارے میں تھوڑا غور دو کہ اگر بندہ دنیا میں رہتے ہوئے زنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شرک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سود کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حرام ریلیشن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی بندے کا دل توڑتا ہے، کسی بندے کا دل دکھاتا ہے، کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر بندہ ان کاموں کو کرتا ہے، ہاں یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک کا کرنا۔ اور اللہ کیسا ہے کہ اگر اللہ سے شرک کی بھی معافی مانگی جائے، توبہ کر لی جائے، اللہ کو بتا دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی حق اور سچ ہے، میں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی شرک نہیں کروں گا، اب کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے پکا وعدہ کر لیں، تو اللہ کی قسم آپ معافی مانگیں گے اور میرا اللہ معاف کر دے گا۔ وہ ایسی رحمتوں والا ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ اتنا بڑا گناہ جب اللہ معاف کر دے گا تو یہ تو زنا کا کرنا، چوری کا کرنا، ظلم کا کرنا، دلوں کا دکھانا، حالانکہ یہ دلوں کا جو دکھانا ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا انصاف بندہ خود کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کا دل دکھا دیا تو یہ اللہ معاف نہیں کرنے کا، یہ تمہارا اور میرا میٹر ہے۔ جب میں معاف کروں گا تو اللہ تب معاف کرے گا، ورنہ اللہ تو انصاف دلائے گا۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم کیسے کرا سکتا ہے بتاؤ؟ اگر میں کسی کے ساتھ غلط کرتا ہوں، کسی کا دل دکھاتا ہوں، حق والا ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے افیئر میں پڑے ہیں، کسی کے افیئر میں پڑے ہیں، افیئر چل رہے ہیں، محبتیں ہو رہی ہیں، محبتوں میں زنا ہو رہے ہیں، ارے اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا، اگر میں اس کا دل توڑ دوں گا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ والا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ وہ والا نہیں ہے۔ جب میں اس کو ناحق ستاؤں گا جو اللہ کا بندہ ہے، یہ افیر نیچ کام والے کام نہیں، یہ حرام ریلیشن والے کام نہیں، اگر میں کسی کے ساتھ حق تلفی کرتا ہوں، کسی کا حق دباتا ہوں، کسی پر ظلم کرتا ہوں، کسی خامی کا میں نے مثال کے طور پہ ایک چاڑا مار دیا، اس کے سب کے سامنے اس کی انسلٹ ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، تو اس کا انصاف ہونا ہے۔ کیوں کیا؟ اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو مجھے اللہ معاف کر دے گا، اگر اس نے بھی معاف نہیں کیا تو پھر مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ میری نمازوں سے، میری عبادتوں سے پھر اس کا انصاف کرائے گا، سمجھتے ہو؟ ہاں تو میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کرتے اگر مر گئے تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، نیچ کاموں میں لگے رہے تو پھر ہمارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے کتنے بھی گناہ کیے، کتنے بھی، ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ بغیر توبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کرے گا کب؟ جب اللہ کے سامنے آ کر توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ آئندہ کے لیے نہیں کریں گے، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، حالانکہ یہ انسانوں کے بس کی نہیں ہے۔
اگر سارے انسان مل کر، دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کے نافرمانی پہ اتر جائیں، اور انسان ہی نہیں جنات بھی اللہ کے نافرمانی میں اتر جائیں، تو یہ انسان اور جنات مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ یہ پورا آسمان کو بھر دیں۔ اور اللہ کی رحمت کیسی ہے، اللہ کیسا معاف کرنے والا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر یہ آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو اور مجھ سے ایک بار کہو یا اللہ میری توبہ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، سمجھتے ہو؟ تو میرے دوستو، اگر آپ سے جو بھی گناہ ہوا ہے، جو بھی زنا ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، اللہ کی قسم ہے تو بڑے نیچ کام، بڑے بیکار کام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ سودوں کے کام، زناہوں کے کام، چوریوں کے کام، حکم اللہ کے توڑنے والے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط انصاف کرنے والے کام، حق تلفی کرنے والے کام، ظلم کرنے والے کام ہے تو بڑے نیچ، بڑے برے کام ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان سے توبہ کر لو۔ اگر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ پکی توبہ کرو، ورنہ اس انسان سے زیادہ بے وقوف، اس انسان سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ جانتے ہوئے کرے کہ اللہ سے پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کرے، توبہ تو کر ہی لوں گا پھر گناہ کرے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر آپ کے ساتھ غلط کرے، آپ کے حکموں کو توڑے، آپ کے کاموں کو نہیں کرے جو آپ اس سے کہتے ہیں، اور وہ کہے ارے کوئی بات نہیں ہے، اس کو یہ برا لگتا ہے، اس نے مجھ سے منع کیا ہے کہ یہ مت کرنا، لے کر لیتا ہوں، بڑا لطف ہے، بڑا مزہ ہے اس میں، ارے وہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، وہ تو بات کو ٹال ہی دیتا ہے، چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو جب اسے پتہ لگے کہ جان بوجھ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر، تو کتنا غصہ آئے گا۔ اگر کوئی آپ کی بات کو جان بوجھ کر چھوڑے، اگنور کریں آپ کو، جان بوجھ کر آپ کی بات نہ مانے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر کر رہا ہے، آپ اس کو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں سنتا ہے، آپ اس کو کچھ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا ہے، پتہ ہے کہ کچھ نہیں کہے گا جان بوجھ کر، تو آپ بھلمنسائی کا ارادہ رکھیں گے اس سے؟ بتاؤ، وفا کی امید رکھیں گے اس سے؟ نہیں رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ کہاں انسان اور کہاں ہمارا اللہ۔ تو اللہ کو بھی غصہ بہت آتا ہے، آپ نے سنا ہے نا، اللہ جل جلالہ جلال والا، پھر اللہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کرو گے، اللہ نے توفیق چھین لی پھر یہ معافی مانگنے کی، تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ نے توفیق چھین لی، تمہیں مشغول کر دیا تمہاری زندگی میں، غافل کر دیا گمراہی میں، تو پھر کیا کرو گے؟ دنیا میں مشغول کر دیا تو کیا کرو گے؟ معافی نہیں مانگ پائے تو پھر کیسے ہوگا؟ بتاؤ، دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہوگے تو پھر کیسے معافی مانگو؟ اگر معافی مانگے بغیر مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں پر ندامت کرو، شرمندگی کرو، اور اللہ کے آگے سچے دل سے آ کر کہ اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا۔ تم مانگنے والے تو بنو، کہنے والے تو بنو، اس کے سامنے آنے والے تو بنو، اس سے دل لگانے والے تو بنو، اس کو اپنا دوست بنا کر تو دیکھو، دوست بنا کر تو دیکھو وہ کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسی دوستی نبھانے والا ہے، بشرطے کہ تم تو اچھے بن جاؤ، تم تو اپنی سوچوں کو صاف کر لو، تم تو اپنے ذہن کو اچھا کر لو، تم تو ان گناہوں سے بچ جاؤ جو تمہارا مالک کہتا ہے کہ میرے بندے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ حرام کام مت کرنا، کسی سے ناجائز محبت نہ کرنا، یہ نیچ کام نہ کرنا جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دیں، ان کاموں کو نہ کرنا۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اور توبہ کر کر بھول جائیں کہ اب جو ہوا سو ہوا، اب نہیں کرنا ہے۔ اگر شیطان پھر کبھی بہکا دے، ویسا آنا نہیں ہے، لیکن شیطان دشمن ہے، بائی چانس کبھی بہکا دے تو اپنے اللہ کے دروازے کو کھٹکانے سے کبھی نہ گھبرانا، فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگنا، فوراً، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، فوراً معافی مانگنا اپنے اللہ سے، یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ پھر ہو گیا، میرا مالک معاف کر دے، بہت چاہتا ہوں نہ کروں، پھر ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ واقعی دل سے چھوڑنا چاہتے تھے، اگر تم نہیں چاہتے تھے کرنا لیکن آپ سے پھر ہو گیا، تو اللہ کی قسم اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر معاف کر دے گا۔ لیکن تمہاری نیت نہیں خود کو بدلنے کی، بس ظاہر کرتے ہو کہ ارے معافی مانگ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، معافی مانگ تو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اللہ نے کل اس بات پر پکڑ کر لی تو کیا کریں گے؟ سچے دل سے توبہ کرو، گناہوں سے گھبراؤ نہیں،
ڈرو نہیں، کبھی اس بارے میں سوچنے کو اللہ معاف نہیں کرنے کا ہے۔ اگر گھبرانا ہے تو اس چیز سے گھبراؤ کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میری اس میں موت نہ آ جائے، میں معافی مانگنے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں۔ اس چیز کا خوف کھاؤ کہ جو میں ان نیچ کاموں میں پڑ رہا ہوں ان کو کرتے کرتے میں کہیں مر نہ جاؤں، روح قبض نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے ایسی ناپاکی کی حالت میں نہ جانا پڑ جائے۔ ان چیزوں سے ڈرو، ان چیز کا خوف کھاؤ کہ کہیں مجھ سے توفیق نہ چھین لی جائے جو میں اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ میں معافی مانگ لوں گا۔ کبھی ہو جائے سب سے پہلے معافی مانگو، اور ہمیشہ لوگوں کے دل دکھانے سے بچو، یا حرام کاموں سے بچو، حرام ریلیشنوں سے بچو۔ اللہ کی قسم بڑے برے کام ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو اپنے اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو، اپنے اللہ کے پیار کو دیکھو کیسا پیار کرنے والا ہے۔ آپ اس سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آپ ایک بار نہیں 1000 بار بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ 1000 بار معاف کرے گا۔ 1,00,000 بار مانگو، 1,00,000 بار معاف کرے گا، بشرطے کہ تو توبہ کرنا نہیں چھوڑنا، تو معافی مانگنا نہیں چھوڑنا، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، رو کر مانگنے سے کبھی مت چھوڑنا، کبھی اللہ سے نہ امید ہونا۔ ارے اتنی دفعہ توبہ کر لی اب کیا کروں، ارے اتنی دفعہ توبہ کر لی، ارے تو کتنی دفعہ کر، کم سے کم کر تو رہا ہے۔ ہر بار نیت یہ کرنا کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، ہر بار پکی اور سچی نیت کرو تو انشاءاللہ بچیں گے۔ ارے آپ اتنے کمزور تھوڑی، اتنے بے وقوف تھوڑی ہو تم بھی، نہیں کرنا ایسا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں اپنے گناہوں کو اب ختم کرو، اپنی گمراہی والی زندگی کو ختم کرو، اب ایک نیک انسان بن کر رہو، ایمان والا بن کر زندگی گزارو، اپنے اللہ سے محبت کرو، جیسے اللہ تم سے محبت کرتا ہے ایسے اللہ سے تم بھی محبت کرو۔ دیکھو اللہ کے کتنے سارے بندے ہیں دنیا میں، ہے نہیں، کتنے سارے بندے ہیں اللہ کے دنیا میں، اور وہ ہمیں پھر بھی نہیں بھولتا، اور ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو تھوڑا دماغ پر زور ڈالو اور اس سے محبت کرو۔